بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان محتشم، ناظرین و سامعین، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ چند خطابات کے بعد غیر حاضری ہوئی قلیل ہونے کی وجہ سے اب میں روبہ صحت ہوں، پہلے سے بہتر ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ خطاب کا حصہ جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے جو خطاب ہم نے جس موضوع پر بیان کیے وہ ہے محبت الہی، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے رنگ چڑھائے اور آپ کے اس خلق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خود کہہ اٹھا، محبوب تو خلق عظیم پر ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے رنگ چڑھا دیے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ دوستان محترم، اب یہ تیسری علامت کو پیدا کرنا، اور اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کے رنگ بدلیں، زندگی کے ڈنگ بدلیں، بگڑے ہوئے اخلاق چھوڑ دیں۔ ان بگڑے ہوئے خلقوں سے مولا محبت نہیں کرتا۔ اگر کسی کے منہ سے بو آئے تو اس کے ہونٹ چومنے کو دل نہیں کرتا، خواہ وہ آپ کا اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ آپ کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو، کیونکہ اس بچے کے منہ سے بو آتی ہے۔ تو کیا آپ اپنے بچے کا منہ چوم لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ اس کو کہیں گے بیٹا برش کر کے آؤ، منہ صاف کروائیں گے، اور اگر منہ سے بو آئے تو ہونٹ چومنے کو جی نہیں کرتا، تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو برے اخلاق ہیں یہ کتنی لاکھوں بدبوئیں پیدا کرتے ہیں روح میں؟ جب سارے اخلاق سیئہ پوری طرح سمیل بری بدبوؤں کا بندے کو پیکر بنا دے تو کیا اخلاق سیئہ کے حامل شخص سے وہ یعنی اللہ محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ پھر وہ اخلاق بدل دیتا ہے، جب وہ محبت کا ارادہ کرتا ہے تو رنگ بدل دیتا ہے، اخلاق بدل دیتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا پڑھا؟ قرآن۔ فرمایا کان خلق القرآن، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اب یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خاص بات۔ فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ تو سنیے، قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کے کلمات ہیں۔ قرآن اللہ کا قرآن بھی ہے، اللہ پاک کے کلمات بھی ہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے کلمات ہیں۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ صاحب کلام کی صفت ہوتی ہے۔ کلام کیا ہے؟ جس کا کلام ہے اس کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کا کلام سن لو، دھیان سے کلام سن لو، تو اس کی بہت ساری باتیں مزید جاننے اور قریدنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اگر توجہ اور دھیان سے کلام سن لو تو کلام کرنے والے کی ساری صفتوں کی خبر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ذہن رسا عطا کیا ہو، وہ کہتے ہیں نا، اگر بندہ چپ بیٹھا رہے، بولے نہیں، تو بڑا معتبر لگتا ہے، اور اگر بول پڑے تو سارا پول کھل جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے شخصیت کا، کیونکہ بولنا صفت ہے، کلام صفت ہے، کلام سارا کچھ آئینہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کے کلمات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، یہ بات حق ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں میرے کلمات ہیں۔ اب آگے چلیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میرا کلام ہے۔ تو پھر کیا بنا؟ قرآن اللہ کی صفات اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ تو پتہ چلا جو قدر مشترک تو قرآن ہوئی، تو گویا جو حضور کا اخلاق ہے، جو اللہ کی صفات ہیں، وہ حضور کے اخلاق ہیں۔ وہ صفت اگر وہاں ہو تو صفات کہلاتی ہیں، اور اگر یہاں آ جائیں تو اخلاق کہلاتی ہیں۔ اور یہ ہوا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت اتری تو اللہ کا ایک خلق لے کر اتری۔ ہر قرآن کی آیت اور قرآن کا ہر لفظ اللہ کی صفت لے کر اترتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ اور ہر آیت میں اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت میں اس کا خلق ہے۔ تو جب پہلی آیت اتری تو اللہ کے خلق لے کر اتری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کیا، اب یہ بھی دھیان سے سنیے کہ اللہ نے قرآن پاک کو آپ کی زبان پر جاری نہیں کیا، دل پر اتارا، دل پر اسے ٹھہرایا۔ تو وہ جو خلق اس آیت میں تھا، اس شک کا خلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خلق بشریت کا خلق، آدمیت کا خلق، انسانیت کا خلق، وہ جو خلق بشریت تھا، خلق الوہیت آیت میں اترا، اور خلق بشریت جو پہلے تھا، اس آیت کے اترنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خلق ہٹ گیا اور خلق الوہیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اس آیت میں اللہ کا جو خلق آیا، اس آیت کے اترنے سے آیت ہی نہیں اتری بلکہ ساتھ اللہ کے اس خلق کا رنگ چڑھ گیا، ریپلیسمنٹ ہو گئی، اور دوسری آیت آئی، اس میں اللہ کا دوسرا خلق آیا۔ اسی طرح جتنی بھی آیات آتی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خلق چڑھتے گئے، رنگ چڑھتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق ہٹتے گئے، مٹا دیے گئے۔ اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خلق تھے ان کو مٹا دیا گیا۔
اسی طرح ہر آیت اللہ کے خلق لے کر، اخلاق لے کر اترتی رہی، اور اترنے والی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری خلق مٹاتی رہیں اور اللہ کے الوہی خلق چڑھاتی رہیں۔ جب 23 برس کے بعد قرآن پاک اپنے نزول میں مکمل ہوا، اور قرآن پاک کے سارے کلمات الہیہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خلق ہٹ گئے تھے، خدا کے سارے خلق چڑھ گئے تھے۔ نزول قرآن کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوا، ادھر قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا، ادھر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھنے کا عمل مکمل ہوا۔ تو نزول قرآن کی تکمیل کے بعد ذات مصطفیٰ کی تھی، خود خدا کا تھا، ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی تھی۔ اب ایک ہی آئینے میں دو جلوے تھے۔ اگر ذات کو تکیں، غور سے سنیے، اگر ذات کو تکیں، شخصیت کو تکیں، تو اس کا نام کیا نام؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اگر اس شخصیت کو چڑھے ہوئے اخلاق کو تکیں تو رنگ خدا کا تھا۔ ذات کو تک لیں تو مصطفیٰ تھے، خلق و صفات کو تک لیں تو وہ رنگ خدا کا تھا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں بھی، من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ فرمایا من اطاعی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من احبانی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من رائی فقط راء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ من عصانی فقط عصا اللہ، جس نے میری بات نہ مانی اس نے خدا کی بات نہ مانی۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی کہ اگر میری بات کسی نے نہیں ماننی تو اس نے خدا کی بات نہیں ماننی، اس نے خدا کی بات کا انکار کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ بس یوں نہیں کہنا کہ مصطفیٰ خدا ہے، بس یوں نہیں کہنا کہ مصطفیٰ خدا ہے۔ اگر کہہ دیا تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دیا مصطفیٰ خدا سے جدا ہے تو کفر ہو جائے گا۔ جو مصطفیٰ کو خدا کہے شرک ہوا، اور جو خدا سے جدا کہے کافر ہوا۔ اب رہ گیا مومن۔ تو دوستان محترم، مومن کون ہوا؟ مومن وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہے پر خدا سے جدا نہ کہے، وہ مومن ہے۔ میرے دوستان محترم، اب ایک مومن کا واقعہ بیان کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، کیونکہ بات محبت الہی پہ ہو رہی ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں محبت الہی پہ، اللہ بندے سے کیسے محبت کرتا ہے اور بندہ رب سے کیسے محبت کرتا ہے۔ دہلی کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام خواجہ رسول نما تھا، یہ ان کا لقب تھا، وہ اسی لقب سے مشہور تھے۔ وہ ولی اللہ تھے۔ ایک دن دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے آئے، نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کثیر تعداد میں طلباء سبق پڑھ رہے ہیں۔ استاد محترم فلسفے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ درس نظامی میں کتاب پڑھتے ہوئے بحث یہ آ گئی، بحث کس بات پر آ گئی؟ وہ بحث معراج شریف کے واقعہ پر ہوئی۔ معراج شریف کی بحث میں پرانا جو یونانی فلسفہ تھا اس میں آسمانوں کے بارے میں تھا کہ یہ مادی اجرام ہیں۔ بات ذرا توجہ سے سنیو میرے دوستو۔ پہلا یونانی جو فلسفہ تھا، جو آج سے بہت عرصہ پہلے سائنسدانوں نے، اس وقت کے سائنسدانوں نے کہا کہ یہ جو آسمان ہے یہ مادی اجرام ہے، ایسے اجرام یعنی ایسے جسام ہیں، یعنی یہ آسمان ایسے ہیں ان میں خرق و التجام محال ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جانی نہ پھٹ سکتے ہیں،
اور اگر پھٹ جائیں تو مل نہیں سکتے. یہ ہے پرانا یونانی گریک فلسفہ تھا. سائنس نے آ کر اس کو مسترد کر دیا. اب سائنس کا کنسپٹ اور ہو گیا، چونکہ پرانی کتابوں میں فلسفے میں تو یہی لکھا تھا اور سائنس نے آ کر اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے لکھا تھا کہ یہ نہ کھل سکتے ہیں اور نہ کھلے ہوئے بند ہو سکتے ہیں. جب استاد محترم نے یہ پڑھا دیا تو طالب علموں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ کھل بھی نہیں سکتے، بند ہیں، اور کسی وجہ سے یہ کھل جائیں تو بند نہیں ہو سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر معراج شریف پر آسمانوں سے گزر کر چلے کیسے گئے اور واپس کیسے آ گئے؟ اب استاد صاحب نے فلسفے کی زبان میں بڑا زور لگایا، چونکہ معراج تو جسمانی تھا. طالب علموں کا کہنا تھا آسمان بند ہیں، یہ کھل نہیں سکتے، تو حضور کیسے گزر گئے اور پھر گزر کر واپس کیسے آ گئے؟ استاد صاحب نے فلسفے کی زبان میں بڑا زور لگایا. بات نہ بنی، شاگرد مطمئن نہ ہو سکے. استاد صاحب نے کہ استاد صاحب ان کے ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے. وہ جو بھی جواب دیتے وہ پھر اعتراض کر دیتے، وہ پھر جواب دیتے، شاگرد پھر اعتراض کر دیتے. دیر تک بحث چلتی رہی، بات نہ بنی. خواجہ رسول نما جو وہ دہلی والے بزرگ تھے پاس کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ استاد محترم پھنس گئے ہیں اور بات میرے مصطفیٰ کی ہے. خواجہ رسول نما جلال میں آ گئے. آپ کے ہاتھوں میں ایک ہمیشہ چھڑی رہتی تھی، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک چھڑی رہتی تھی. شاگردوں کو اشارہ کیا، فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کیا فرمایا؟ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا پوچھنا تو وہی ہے جو بحث چل رہی ہے کہ آسمان اگر نہیں پھٹ سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر آسمان پر چلے کیسے گئے اور آسمانوں سے پار جا کے واپس کیسے آ گئے. خواجہ رسول نما نے شاگردوں کو، سارے اساتذہ کو، سارے علماء کو کہا کہ سارے میرے پیچھے آ جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، زلف کی دل پہ لگی ہاتھ کڑی